السلام علیکم۔ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے۔ ایک خطے میں جو کشیدگی کا ایک انوائرمنٹ پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو ہٹ کرے گا۔ دوسری طرف ایران نے بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر اسرائیل ایسی کوئی حرکت کرے گا تو ایران ریٹیلیٹ کرے گا، اور نہ صرف اسرائیل کے تمام ملٹری بیسز کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرے گا، بلکہ ساتھ امریکہ کی بھی جو ملٹری بیسز ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کرے گا۔ اس کے جو ریٹروسپیکشن میں اس کا جو بیک گراؤنڈ میں جو وجہ ہے، اس کی پرائمری فیکٹر ہے یہ جو ٹینشن ہے، اور جو خطے میں مڈل ایسٹ میں ایک جو سچویشن اس وقت وار لائک سچویشن پیدا ہو چکی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے، اور اس کے جو یورینیم کا جو انریچمنٹ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو بند کر دے، اور جو یورینیم کی انریچمنٹ کر رہی ہے، اور ایران اپنے نیوکلیر کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایڈوانس کر رہا ہے، اس میں وہ کمی لائے، یورینیم میں انریچمنٹ میں کمی لائے۔ یہ اسرائیل کا سٹانس ہے، اور یہ سچویشن اس وقت کشیدگی کی طرف گئی ہے کہ جب ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ایک نیگوسیشن چل رہے تھے اس ایشو کے اوپر کہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے، ڈیکریز کرنا ہے۔ تو وہ اس میں کوئی خاطر خواہ جو فروٹفل کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا اس نیگوسیشن میں، جس سے اسرائیل نے ڈس سیٹسفیکشن شو کیا ہے اس نیگوسیشن پہ، اور جس کی وجہ سے اس نے ایک تھریٹ کا اعلان کیا ہے، اور ایران کو ہٹ کرنے کا ایک اس نے اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس سلسلے میں جو نیگوسیشن چل رہی تھی ایران کے ساتھ نیوکلیر انریچمنٹ کو کم کرنے کے لیے، اس میں سینکشنز میں کمی لانے کی جو پیشکش کی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے، لیکن ایران نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی جو نیوکلیر ویپن ہے اس کو ایڈوانس کرے گا، اور اس میں جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ جاری رکھے گا، تاکہ وہ ایک ایڈوانس نیوکلیر پاور کے طور پہ ریجن میں ابھر سکے۔ اس نیگوسیشن سے اسرائیل جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، اور اس نے ایک وار کا اعلان کر دیا، اور سٹرائک کا ایران کے اوپر سٹرائک کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا۔ دوسری طرف ریٹیلیشن میں ایران نے جو رسپانس دیا ہے، ایران نے بڑا واضح طور پر بڑا کیٹاگوریکل سٹانس اپنایا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے تو ایران تمام یو ایس کی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی، امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں اس کو ٹارگٹ کرے گا، اس کو ہٹ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کی تمام ملٹری بیسز ہیں اس کو بھی ہٹ کیا جائے گا۔ خطے میں جو مڈل ایسٹ میں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں، اور سچویشن بڑی سیریس ہے۔ اس کو اس طرح سبسٹینشیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یو ایس نے اپنی تمام جو ہائی رسک ایریاز ہیں وہاں سے اپنے وہ اس کو وڈرا کر لیا ہے اپنی فورسز کو، اور جو فورسز کی فیملیز ہیں انہوں نے وہاں سے ایویکویٹ کر دیا ہے۔ جو سچویشن کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنی تمام جو یو ایس کی ملٹری فیملیز اور فورسز ہیں وہاں سے وہ ایویکویٹ کر گئی ہیں، مڈل ایسٹ سے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ اس سے خطے میں کشیدگی کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطے میں اس وقت جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، وہ واقعی بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں، اور کسی ٹائم بھی یہ وار اور جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اسرائیل نے باز بھی نہیں آنا۔ ڈیفینیٹلی اسرائیل کو جو ایران کا پروگرام ہے وہ چبھتا ہے، اور اس نے سٹرائک کرنی ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ ایران کو ہٹ کرے گا، اور ایران نے بھی آگے سے اس کو ریٹیلیشن کا رسپانس بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ایران بھی اس میں ملٹری بیسز کو تمام کو ہٹ کرے گا۔ لہٰذا خطے میں مڈل ایسٹ میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے، اور کسی ٹائم بھی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ڈائریکٹلی بیک نہ کرنے کا ایک اعلان کیا ہے، لیکن اگرچہ یہ اسٹیٹمنٹ امریکہ نے جاری کیا کہ وہ اسرائیل کو اس وار میں جو مڈل ایسٹ میں اس وقت جو ایک کشیدگی بڑھ چکی ہے اور وار کا خطرہ ہے، اس میں امریکہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ اسرائیل کو ڈائریکٹلی بیک نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری طرف جو ہسٹری رہی ہے امریکہ کی، اور اسرائیل نے جو بھی سٹیپ لیا ہے وہ مکمل طور پہ امریکن اس میں بیکڈ ایکسپورٹ ہوتی ہے، امریکہ بیک کرتا ہے اور اسرائیل کو، اور پھر وہ کوئی بھی سٹیپ لیتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے امریکہ نے کہ امریکہ اس میں ڈائریکٹلی بیک اسرائیل کو نہیں کرے گا،
لیکن اس میں جو اس کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور جو دیگر معاملات ہیں، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر اس کو دیکھا جائے ایک تناظر میں، بیلنس آف پاور کے تناظر میں، تو جو ایران نے سٹانس رکھا ہے اور ایران نے جو سٹیپ لیا ہے اس نیگوسیشن میں جو امریکہ کے ساتھ، اور ایران نے یہ سٹانس اور سٹیپ لیا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیر انریچمنٹ سے بیک نہیں کرے گا، اس کو جاری رکھے گا، پروگرام کو، اپنے نیوکلیر پروگرام کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائے گا اور ایک الٹیمیٹ نیوکلیر حاصل کرے گا، اور یہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کو کم نہیں کرے گا اور انکریز کرے گا ود دا پیسج آف ٹائم اپنے ایڈوانس نیوکلیر پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں بیلنس آف پاور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایران کا بہت اچھا سٹیپ ہے، اس سے خطے میں ایک بیلنس آف پاور ڈیولپ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام رکھتا ہے اور نیوکلیر ڈیولپ کر رہا ہے، دوسری طرف اپنی طرف سے تو وہ باز نہیں آ رہے اور خود کا جو نیوکلیر ہے اپنا وہ اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ایران ہے اس پہ اس کو سینکشنز لگا رہا ہے اور اس پہ پابندیاں، اور اس کو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پریس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام کو روکے۔ اور اس میں ایران کا نیوکلیر پروگرام کا ڈیولپ ہونا خطے میں بیلنس آف پاور، ریجن میں بیلنس آف پاور کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایران اپنا نیوکلیر پروگرام ایڈوانس نہیں ڈیولپ کر پاتا یا نہیں کرتا، روکتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ خطے میں ایک بیلنس آف پاور کریٹ ہوگا، کیونکہ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور وہ اپنا جو ایڈوانس نیوکلیر پاور ڈیولپ کر رہا ہے اسرائیل، سو اس کے مقابلے میں ایران کا نیوکلیر پاور ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو خطے میں، ایک جو ہے وہ بیلنس کریٹ ہوگا اس سے۔ اگر اس سچویشن میں ایک کنٹری کو روکا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے اور وہ اپنا نیوکلیر پاور ڈیولپ نہیں کرتا، رک جاتا ہے، تو اس سے جو خطے میں، ریجن میں بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ جب بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر کسی ایک بڑے حادثے کا یا کسی بڑی وار کا خدشہ ہوتا ہے، اور جو انسانیت کا جو نقصان کا ایک خدشہ ہوتا ہے۔ بیلنس آف پاور جو دونوں اسٹیٹس کو ریجن میں ایک پریونٹ کرتا ہے کسی بڑے حادثے سے، کسی بڑی وار سے پریونٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ویٹ ہوتا ہے، ایک ایکول ایک بیلنس ہوتا ہے دونوں کنٹریز کی پاور میں، سو وہ پریونٹ کرتا ہے۔ نیوکلیر کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا مقصد ہی پیس ہے، یہ پیس کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس کا آج تک کون سی نیوکلیر وار ہوئی ہے سوائے چند ایک، اور وہ بھی لمیٹڈ، جو امریکہ نے جاپان کے اوپر کیا تھا، اور جو اس طرح کی لمیٹڈ ہی اگزامپلز ملتی ہیں۔ جو فل فلیج نیوکلیر ہے وہ تو یہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ انریچمنٹ اب ہو چکی ہے یورینیم کی، وہ تو ایک سیکنڈز میں باڈی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے، اور یہ تو ایک پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو۔ لیکن جو نیوکلیر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو پیس کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک سائڈ پہ ایک کنٹری ڈیولپ کر رہا ہے نیوکلیر پروگرام، تو دوسری سائڈ پہ دوسری کنٹری جو ہے اس کا ڈیولپ کرنا بنتا ہے، ایک قدرتی طور پر، اور ایک ریجنل جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک جو سچویشن ہے وہ یہی سجیسٹ کرتی ہے کہ دوسری کنٹری بھی نیوکلیر پروگرام کو ڈیولپ کرے تاکہ ریجن میں ایک بیلنس آف پاور سسٹین کرے، جس سے خطے میں ایک پیس مینٹین رہ سکے۔ اگر ایک کنٹری اس میں نہیں کرتا تو وہ خطے میں بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوگا، ایک جو توازن ہے، طاقت کا توازن ہے، وہ ختم ہوگا، اور جس سے ایک وار کا اور کسی بڑے حادثے کا کسی بھی ٹائم خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ انسان حماقتیں کرتا رہا ہے، یہ کبھی بھی کسی ٹائم بھی اسٹیپ لے سکتا ہے، اور خاص طور پہ اسرائیل تو اب اپنے ٹارگٹس جو ہیں، اس کے جو ایک ٹارگٹس کو لے کے چل رہا ہے، اس نے کرنا ہے، وہ تو کبھی باز نہیں آئے گا، جیسا کہ فلسطین کو وہ گاجر مولی کی طرح وہ وہاں پہ کاٹ رہے ہیں چیزیں، اور کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس پہ مسلم ورلڈ خاموش ہے۔ اب آگے ون بائی ون کر کے یہ تمام اسلامک ریاستوں کی باری آنی ہے، اور اسرائیل کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ لہٰذا مسلم ورلڈ کو یہ دیکھنا ہوگا چیزوں کو سارے پرسپیکٹو سے کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، اور ایران کا نیوکلیر پروگرام کا ڈیولپ کرنا، ایڈوانس کرنا، الٹیمیٹ حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بلکہ یہ ریجن کی سیکیورٹی کے لیے، پیس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کو اس جو موجودہ صورتحال بن چکی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، جو ایک وار کا اسٹرائک کا اسرائیل نے ایران کے اوپر اعلان کر دیا، اور ریٹیلیشن میں ایران نے اسرائیل اور امریکن ایئر بیسز کو ٹارگٹ کا تھریٹ کیا ہے۔ اس سچویشن میں جو بہت کشیدہ ہو چکی ہے مڈل ایسٹ میں، کسی ٹائم بھی یہ وار سٹارٹ ہو سکتی ہے، اس میں پاکستان بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے، اور پاکستان کو اس میں بڑا
واضح سٹانس لینا چاہیے، چونکہ پاکستان بھی ایک نیوکلیر پاور ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجک اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے ورلڈ میں پاکستان کی ایک ریکگنیشن ہے اور ایک سٹیک ہے، اور ایک بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ میں اس کا پاکستان کا رول ہے۔ سو پاکستان اس پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ کس طرح ریجن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو ریسٹور کر سکتا ہے۔ یہ بیلنس آف پاور کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو اس کے اوپر سٹانس رکھنا چاہیے کہ اس سے بیلنس آف پاور انشور ہوگا، ریسٹور ہوگا، کیونکہ اگر ایران کو اگر یہ اس میں روکا جاتا ہے نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کرنے سے، تو اس میں اگین اس کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوگا، تو وہ پاکستان کے لیے بھی وہ ٹینشن بڑھے گی، کیونکہ اسرائیل جو اپنا دوسری طرف نیوکلیر پروگرام رکھتا ہے اور وہ ڈیولپ کر رہا ہے، تو اس سے خطے میں جو ہے ایک بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوگا، جس سے کسی ٹائم بھی کسی بڑے حادثے کا وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ سو پاکستان کو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے اس وقت، اور کر سکتا ہے پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک ویز کے ذریعے یہ پاورز کو ایک ٹیبل پہ لانا چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان نے اپنے اکانومک انٹرسٹ بھی دیکھنے ہیں، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بہت زیادہ اکانومک انٹرسٹ ہیں، وہ بھی یہ افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ سو پاکستان کو یہ بڑی اسٹرانگ اور بیلنسڈ جو ایک اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، تاکہ ایک پاکستان اس میں اپنا رول بھی پلے کر سکے، کیونکہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اگین اینڈ اگین اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ صرف بیلنس آف پاور کے لیے، یہ نیوکلیر پروگرام کا مقصد ہی پیس ہوتا ہے، اس کا مقصد کبھی بھی وار نہیں ہے۔ یہ جب ایک کنٹری ڈیولپ کرتا ہے تو دوسرے کنٹری کا آٹومیٹکلی ڈیولپ کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی ڈپلومیٹک ڈائریکٹ تو نہیں سپورٹ کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا یہ جو نیوکلیر پروگرام ہوتے ہیں۔ سو انڈائریکٹ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ خطے میں ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی ریسٹور رہ سکے۔ ایران اور اسرائیل کی جو ایک ٹینشن ہے اور ایک وار دونوں نے ڈکلیئر کر دی ہے، اس میں آپ کی کیا اوپینین ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔